عقیدہ ختم نبوت گولڈن جوبلی 2024 کے حوالے سے علماء و مشائخ کنونشن میں اظہار خیال کے لیے دعوت دینا چاہوں گا۔ اس مرکز نور الہدا کے بانی محتمم حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء مفتی محمد فرقان مدنی صاحب سے میں گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اس کنونشن کے حوالے سے، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اور گولڈن جوبلی 2024 کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ میرے سامنے بڑے ہی منور، روشن، چمکتے ہوئے چہرے علماء کرام کے موجود ہیں، اور ساتھ ہی عشاقان رسول یہاں کثیر تعداد میں تشریف لا چکے ہیں۔ ختم نبوت فورم اورنگی ٹاؤن کے زیر اہتمام مرکز نور الہدا میں آج یہ جو کنونشن رکھا گیا، اس کے جتنے بھی منتظمین ہیں ان تمام کو میں اپنی جانب سے مبارکباد پیش کروں گا، اور ہمارے جتنے علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہیں انہیں خوش آمدید کہوں گا کہ الحمدللہ مرکز نور الہدا اورنگی ٹاؤن میں ختم نبوت کے حوالے سے یہ عظیم الشان کنونشن جو منعقد ہو رہا ہے، یقیناً یہ ہماری نسلوں کو وہ پیغام جو ہمارے اکابر کے ذریعے ہم تک پہنچا اس کو آگے پہنچانے کی اور منتقل کرنے کی بہت ہی بنیادی کڑی ہے۔ ہمارے اکابر نے جس طرح قادیانیوں کی بیخ کنی کے لیے شب و روز محنت کی، اور خون پسینے اور شب و روز کی محنتوں کے بعد جس طرح انہیں آئین پاکستان کے اندر کافر ڈکلیئر کروایا، کیونکہ وہ کافر تھے اور وہ 2 نمبری کر کے اور دھوکہ کر کے اپنے آپ کو مسلمان لوگوں کو تصور کرواتے ہوئے ان کے ایمانوں پر ڈاکے ڈالا کرتے تھے۔ بالخصوص اس موقع پر حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے 3 ماہ یا اس سے بھی مختصر عرصے کے اندر 40,000 کلومیٹر کا سفر طے کیا صرف ختم نبوت کے معاملے پر امت کو بیدار کرنے کے لیے، اور ہدیہ تبریک اور خدا ان کی تربت پر رحمتوں کی بارش فرمائے علامہ نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے ملٹری کورٹ میں جب ان کو کہا گیا کہ ہم آپ کو موت کی سزا کا آرڈر دیتے ہیں تو آپ نے کہا کہ تم مجھے ایک بار موت کی سزا کا حکم سناتے ہو، میری تمنا تو یہ ہے کہ میرے پاس 1000 جانیں ہوتی تو وہ بھی میں رسول اللہ کی ختم نبوت پر قربان کر دیتا، کیونکہ ہمارا تو نظریہ ہی یہ ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جاں۔ تو ہمارے اکابر وہ ہیں کہ جو ہر دور کے اندر باطل کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے رہے اور ڈٹے رہے، اور آپ ان کے روشن منور چہرے دیکھ رہے ہیں یہاں پر۔ اللہ رب العزت ان تمام کو برکت عطا فرمائے،
اور پھر انہوں نے جو یہ مشن علماء کو سونپا ہے، عوام اہل سنت کو سونپا ہے، انشاءاللہ ہم مرتے دم تک اور جب تک جسم میں جاں ہیں انشاءاللہ اس کام کے ساتھ وفا کرتے رہیں گے۔ اور ناموس رسالت پر کوئی بغیرت حملہ کرے یا کوئی آئین کے اندر ترمیم کر کے یہ چاہے کہ قادیانیوں کو خوش کر دیں گے تو آئین پاکستان میں تبدیلی کرنے والے یا پاکستان میں اس کو ممکن سمجھنے والے وہ کسی خواب و خیال کے اندر ہوں گے۔ یہ سنی ہیں جن کی ماں نے انہیں غیرت سکھائی ہے، جنہوں نے انہیں رسول اللہ کے نام پر کٹ مرنا سکھایا ہے، جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ وفا کرنا سکھایا ہے۔ ہم مر تو سکتے ہیں لیکن نبی کی ناموس کا سودا قبول نہیں کر سکتے۔ تو ماشاءاللہ ابھی حضرت نے جیسے فرمایا کہ 50 سال یہ پورے ہونے والے ہیں، 1974 سے لے کر 2024 تک کا سفر یہ بڑا ہی طویل سفر ہے، لیکن اس سے پہلے 1901 سے لے کر 1974 تک کا بھی ایک سفر ہے کہ جس کے اندر ہزاروں قربانیاں ہیں، اور پھر یہ 74 سے لے کر 24 تک میں بھی ہزاروں قربانیاں ہیں، اور ہم نے ان قربانیوں کو رائے گا جانے نہیں دینا، اور ہم نے اس پیغام کو آگے منتقل کرنا ہے۔ کئی طلبہ یہاں پر بیٹھے ہوئے، اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے اس پیغام کو خود بھی قبول کرنا ہے، اور ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس سے دوسروں کو جہاں تک روشناس کرانے کی بات ہے، ہمارے علماء کرام اس پر خطاب کیا کرتے ہیں، اور کسی بھی بند گلی سے یا کسی بھی ذریعے سے کوئی یہاں پر آ کر ڈاکہ مارنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ یہ جب تک ہمارے دم میں دم ہے ممکن نہیں ہے۔ بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا اور یہاں جو علماء کرام ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ نور الہدیٰ کو بالخصوص اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ الحمدللہ آج سے 15 سال پہلے آپ ہی علماء کرام کی دعاؤں سے میرے سامنے ماشاءاللہ قبلہ عاشق حسین سیدی صاحب علامہ محترم موجود ہیں کہ جب ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے جگہ لینی ہے اور حضرت نے آگے بڑھ کے سب سے پہلے اس میں اپنا تعاون پیش کیا تھا، وہ جو بیج لگا تھا آج الحمدللہ وہ تناور درخت بن چکا ہے۔ الحمدللہ کروڑوں روپے کی لاگت کے ساتھ یہ مرکز تعمیرات کے مراحل کو طے کر رہا ہے، اور تقریباً 33 کمروں پر مشتمل یہاں پر عظیم الشان انشاءاللہ علمی اور تحقیقی مرکز کا قیام عنقریب عمل میں آنے والا ہے۔ عملی طور پر آپ اس کے لیے دعا کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جتنے تعاون کرنے والے ہیں اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائے، اور آپ کی دعائے خیر کے اندر یہ تعاون کا سلسلہ جاری رہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے معاونین کو برکت عطا فرمائے، تو انشاءاللہ یہ پیغام پھیلتا رہے گا۔ 15 سال کے اندر نور الہدیٰ نے جو کامیابی حاصل کی، تقریباً 30 ممالک کے اندر الحمدللہ یہاں سے علمی کام ہو رہا ہے، ترکی سے لے کر فرانس تک، فرانس سے لے کر چین تک الحمدللہ لوگ آن لائن فتاوی کے سلسلے میں، آن لائن کورسز کے سلسلے میں یہاں سے مربوط ہیں، اور بحمدللہ اس اورنگی ٹاؤن جس کو کچی بستی کہا جاتا ہے یہاں سے وہ علم کی شمع وہاں پر اپنے سینوں میں فروزہ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، اور وہاں کے قادیانیوں سے جہاں پر وہ پہنچے ہوئے ہیں بحمدللہ علماء کرام کے ساتھ مل کر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور وہاں کی نسل کو بتا رہے ہیں کہ جو یہ تم کو اپنی طرف بلاتے ہیں اور شہد دکھاتے ہیں در حقیقت یہ زہر ہے۔ رسول اللہ کے عاشقوں کے ساتھ رہو، با وفاؤں کے ساتھ رہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی آمد قبول فرمائے، اور بالخصوص ختم نبوت کنونشن کے حوالے سے جو یہ فورم ہے اللہ ان کی کاوش کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔